میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا ایک سمجھدار خاتون کی حیثیت سے، اور مختلف طرح کے رشتوں والدین کے حوالے سے ٹوٹ پھوٹ وہ تجربہ کرنا اور پھر یہ کرنا سارا آپ، اور پھر ایک جدید ایک پروگریسو خاتون ہونا، پریکٹیکل وومن ہے آپ، ایک امپاورڈ وومن ہے آپ، رشتے کو کس حد تک، کہاں تک عورت کو، مرد کو قائم رکھنے کی، بچانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہاں یہ اس حد تک بھئی ہم اس کو بالکل بچانے کی کوشش کریں کہ ورنہ اس کے یہی اثرات پھر پڑتے ہیں. توڑنا تو بہت آسان ہوتا ہے بہت آسان ہے، مگر یہ ہے کہ اس کو جوڑ کے رکھنا جو ہے. آپ کیا کہیں گی اس حوالے سے کہ آپ کا جو تجربہ رہا کہ جو کچھ پھر آپ نے، مطلب جو بھی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اچھا برا، میں کوئی اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہ رہا، میں چاہوں گا کہ جو بھی آپ کا زندگی کا تجربہ ہے آپ کیا کہیں گی لوگوں سے، وہ تجربہ کیا کہتا ہے رشتوں کے حوالے سے، جوڑنے کے حوالے سے، قائم رکھنے کے حوالے سے، اس کے اثرات کے حوالے سے، اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. رشتے وسیع صاحب بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو بچانے کے لیے یا ان کو سب سے پہلے تو سنبھال کے رکھنے کے لیے آپ کو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جلد بازی میں یا اپنی انا میں قید ہو جاتے ہیں نا جب ہم لوگ، تو ہم رشتوں کو خراب کر لیتے ہیں. ابھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب رشتے ٹوٹتے ہیں تو جو دونوں پارٹنرز جو ہیں بہت متاثر ہوتے ہیں، اپنی اپنی زندگیاں ان کی اس وقت مکمل طور پر تبدیل ہو جاتی ہیں، اور کبھی کبھی وہ ریگریٹ بھی کرتے ہیں اس چیز کو کہ کاش ہم نے یہ نہ کیا ہوتا. اس وقت وہ وقت گزر چکا ہوتا ہے، وقت کو آپ واپس نہیں لا سکتے. تو اس لیے کوشش کریں کہ رشتوں کو سنبھال کے رکھیں. ریڈ لائن آپ کے نزدیک کیا ہونی چاہیے؟ یہ جو تشدد ہے، مار پیٹ ہے، یہ بہت زیادہ کسی کو دبا کے رکھ دینا، اس کو انسان نہ سمجھنا، یہ تکلیف دہ مرحلہ ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جب یہاں تک شاید کوئی پہنچ جاتا ہے تو پھر ساتھ رہنے کا جواز اور جو ہے توجیہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ رشتے محبت سے زیادہ عزت مانگتے ہیں. صرف محبت سے رشتہ نہیں چل سکتا، لیکن اگر صرف عزت ہو تو رشتہ چل جائے گا. اچھا، تو رشتے میں عزت لازم و ملزوم ہے، اور اگر آپ عزت کرتے ہیں تو محبت خود ہی پیدا ہو جائے گی. شاید بہت سے لوگ میری اس فلسفی پر اعتراض اٹھائیں، لیکن میں ایک مثال یہاں پر ضرور دینا چاہوں گی کہ ایک ایسا شخص، کہ میں لائف کوچنگ بھی ابھی کر رہی ہوں، جو روز گھر آتا ہے، بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کو مارتا پیٹتا ہے، گھر والوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے اس کی تذلیل کرتا ہے، لیکن بعد میں آنسو بہاتا ہے، اس کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تم سے بہت محبت ہے. تو بیماری ہے نا. تو یہ عزت تو نہ دے سکا، نہیں. تو اس محبت کو وہ عورت کیا کرے، اور اس معافی کا بھی کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ تو عزت رشتوں میں بہت زیادہ ضروری ہے. اور پھر کبھی کبھی ہم نا صرف اپنے انداز سے سوچ رہے ہوتے ہیں. آپ کس انداز سے سوچ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کے جوتوں میں جب چل کے دیکھو گے تو تمہیں اندازہ ہوگا. تو وہ بھی سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کا پرسپیکٹیو کیا ہے، اور جو باہمی اختلاف ہے نا اس کو بھی عزت دینی چاہیے. تیسری امپورٹنٹ بات جو میں نے زندگی سے سیکھا وہ میں آج آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں، کہ آپ کا فوکس آپ کا رشتہ ہونا چاہیے. کوئی اس رشتے کے بارے میں کیا کہتا ہے یا کوئی اس کے بارے میں کیا سمجھتا اور سوچتا ہے، وہ ان کی سمجھ بوجھ ہے. آپ کے نزدیک وہ اہم ہونا چاہیے. آپ کی شریک حیات ہے، آپ اس کے لیے کیا محسوس کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے کیا محسوس کرتی ہے، آپ کے درمیان کیا اختلافات ہیں، یا کیا کمی ہے، یا کس طرح سے آپ زندگی کو لے کر چل رہے ہیں، وہ آپ دونوں کے درمیان رہنا ہی سب سے بہترین بات ہے. باہر سے ہر چیز میں ویلیڈیشن لینے لگے ہیں، اس نے بگاڑ پیدا کیا ہے نا. پھر ہم جو دنیا ہماری تصویر کیسے دیکھ رہی ہے، دنیا ہمارے رشتے کیسے دیکھ رہی ہے، دنیا کی کیا رائے ہے، وہ امپورٹنٹ ہے. ہم کیسے ہیں کسی چیز میں، اس سے ہم خوش نہیں ہوتے، اب اندر سے خوشی نہیں لیتے. محبت کا تقاضا یہ نہیں ہوتا کہ ہم دوسرے شخص کو بھی کہیں کہ تم مجھ سے محبت کرو. محبت تو ایک ایسا جذبہ ہے جو دینے کا، قربانی کا، سمجھنے کا نام ہے. تو ہم اس کو نہیں سمجھتے. آج کی محبت وہ ہو گئی کہ اچھا میں کرتا ہوں تو تم بھی اتنی ہی کرو، ورنہ وہ محبت نہیں ہے. سوری، میرے نزدیک یا جتنا میں نے سمجھا یہ محبت نہیں ہے. ہم آپ کو دیکھتے ہیں پچھلے 20 برس سے ٹریڈ میں، سب جانتے ہیں ایک دوسرے کو، جس طرح سے آپ اپنے آپ کو کیری کرتی ہیں، جیسے اپنے آپ کو آپ نے اپنا کریئر بلڈ کیا، جیسے آپ کا گھر ہے، اس رشتوں کو جیسے آپ چلا رہی ہیں، اور اپنے بالاج کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، سارا ایک بڑا گریسفل ایک وہ ہے. آپ نے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے کیری کیا. تو اتنا اسٹرانگ رہنے کی یا اتنا پازیٹیو رہنے کی کیا وجہ رہی؟ جیسے آپ نے کہا، مجھے اس میں کوئی، میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا کہ کیا وجہ تھی، مگر آپ نے فرمایا کہ جیسے سیپریشن ہو گئی تھی، مگر آپ کے اوپر اس سیپریشن کے اثرات نہیں آئے، یہ آئے اور اس نے پھر آپ کی شخصیت سازی کی. کچھ لوگ کسی بھی چیز کو پازیٹیو لیتے ہیں، کچھ نیگیٹو لیتے ہیں. آپ کے معاملے میں کیا ہوا؟ اس میں جو وجہ تھی وہ ایک ہی تھی، وہ ہے میری ماں. اچھا. میری ماں نے ہمیں بڑا زندگی کے بارے میں پازیٹیو اپروچ کے ساتھ پالا پوسا.
جب والد صاحب جب چھوٹے بچے تھے, ہم 5.5 سال کے بچے کو اتنی عقل نہیں ہوتی کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے یا کیا چل رہا ہے. آپ 5.5 برس کی تھی جب یہ علیحدگی جی جی جی. تو وہ ابو پہلے کبھی ابو کو ویسے بھی گھومنے پھرنے کا بڑا شوق تھا, چلے جاتے تھے ہفتے 10 دن بعد یا کبھی مہینے بعد گھر آتے تھے, تو ہم بڑے ولولے سے ابا کو ملتے تھے. پھر وہ ذرا وقفہ طویل ہو گیا, تب تو ہمیں سمجھ نہیں تھی, بڑے ہوئے تو سمجھ آیا کہ اب والد اور والدہ ساتھ نہیں رہتے. تو اس سارے عرصے کے دوران ماں نے ابا کے بارے میں کوئی بری باتیں نہیں کی. ہوتا ہے نا کہ بچوں کے دماغ میں کوئی ایسی باتیں ڈال دیں, اور نہ ہی ابا جب ملنے کے لیے آتے تھے یا ابا کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم ان کے ساتھ چلے جائیں, اپنے ددھیال میں وقت گزاریں, اور ایسا کچھ نہیں ہوا کہ انہوں نے کبھی کہا ہو کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا. ہمیں وہ تیار کرتی تھیں, ہم ابا کے ساتھ چلے جاتے تھے, چھٹیاں گزارتے تھے, دادی سے ملتے تھے, اپنی پھپھیوں سے ہمارا بڑا خوبصورت تعلق ہے, اپنے سارے ددھیال کے کزن سے ہمارا آپ نے اپنی پھپھیوں کا ذکر کیا. جی جی, اب ہم ابھی بھی ملتے ہیں, وہ میری والدہ سے بھی ملتی ہیں, ہر خوشی غمی میں ہم ساتھ ہوتے ہیں. وہ ایک تعلق ٹوٹا تھا 2 لوگوں کا, لیکن جو باقی پورا ایک کنبہ بن گیا تھا وہ ویسا ہی رہا. میرے سوال پوچھنے کا مقصد بھی یہی تھا. اب اس سے جو بات ہمیں سمجھ میں آئی وہ یہ آئی کہ لازم بات ہے کسی بھی رشتے کو قائم رہنا چاہیے, اللہ تعالیٰ ہر ایک گھر کو قائم رکھے. لیکن اگر کسی بھی وجہ سے, ہر گھر کے اپنے معاملات ہوتے ہیں, اگر سیپریشن ہو جاتی ہے, لیکن اگر آپ جو بھی جس وجہ سے بھی ہوئی, اگر آپ وہ جو ٹاکسیسٹی ہے یا جو ٹاکسک جو بھی اس ریلیشن شپ میں ہوا اس کو بچوں تک منتقل نہ کریں, تو ان کی شخصیت پہ پھر اتنے اثر نہیں برے اثرات پڑتا. کچھ وہ محسوس کرتے ہیں, ایک بچہ اس کو فگر آؤٹ نہیں کر پا رہا ہوتا کیا ہو رہا ہے, لیکن جب ان کو پازیٹیو اپروچ دی جائے اور انہیں زندگی جینے کا ڈھنگ سکھایا جائے, ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جائے, ان کو بتایا جائے کہ تم ایک انڈیویجول ہو, تمہیں زندگی میں اپنی زندگی جینی ہے اور زندگی سے کیا حاصل کرنا ہے بیٹا, تم وہ سوچو, تو پھر وہ پازیٹیو ہی رہتے ہیں. تو اس میں میرا کوئی کریڈٹ نہیں ہے, یہ میری والدہ کا ہے. ہیپیسٹ مومنٹ آپ کی زندگی کا؟ اچھے کھانے کو انجوائے کرنا. ایک روز میں نے وہ بنایا تھا, چینکی گوشت ہوتا ہے, وہ میں نے گھر پہ ایک جگہ ریسٹورنٹ میں, چونکہ میں کوک شیف ہی کہہ سکتے ہیں, ہوم شیف, تو مجھے پورا ٹیسٹ زبان پہ آ گیا کہ اس میں کیا 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 ہوگا. تو وہ اقرار نے دیکھا, تو وہ جب کھولا نا, ہم نے اس میں بنایا تھا مٹی کی ہانڈی میں, تو اس کو جب کھولا اور اس کا ایک اروما اور بٹر کی خوشبو, تو اقرار نے نا اوپر دیکھا, کہتے یا اللہ تیرا شکر ہے. میں نے کہا بنانے والے کا بھی شکر کر لو. تو وہ بڑے شوق سے میرے ہاتھ کا کھانا کھاتے ہیں. تو ایسی مومنٹ سے پھر وہ جب شوق سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, تو میں اقرار کو اکثر کہتی ہوں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کھانا کھاتے دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہوتی ہے, کیونکہ جو بنانے والا ہے نا, جب اس کا کھانا آپ شوق سے کھا رہے ہیں اور ایک لفظ بھی نہیں بول رہے, تو اس کو وہ تسکین مل جاتی ہے. تو یہ والے مومنٹس ہوتے ہیں. ایک جملہ آپ نے بیچ میں کہا, ایک لفظ بھی نہیں بول رہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ کھا رہے ہیں, تعریف کے نہیں بول رہے, تعریف کرتے ہیں ویسے اقرار کے نہیں؟ بالکل کرتے ہیں, کھانوں کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں. بالکل, اب میری بھی اب کافی تعریف کرنے لگے. شاید انٹرویوز میں سن کے انہوں نے کہا کہ یہ اس کا اعتراض. دیکھیں, یہ بھی ایک نا اپنے پارٹنر کو ویلیو دینے کا طریقہ ہے, کہ ان کو یہ محسوس ہوا کہ اچھا یہ شاید چیز نہیں ہو رہی, تو انہوں نے وہ کرنا. کیسے محسوس ہوا انہیں؟ شاید کسی انٹرویو میں سن لیا ہوگا. اچھا, جی 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 جی, کوئی پوڈکاسٹ.